وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ لِمَ تُؤْذُونَنِي وَقَدْ تَعْلَمُونَ أَنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ۔ اے میرے قوم، تم لوگ مجھے اذیت کیوں دیتے ہو، تکلیفیں کیوں دیتے ہو، مجھے پریشان کیوں کرتے ہو؟ تمہیں تو معلوم ہے کہ میں اللہ کے سچے نبی، اللہ کے سچے رسول بن کر تمہارے پاس تشریف لے کر آیا ہوں، اللہ نے مجھے بھیجے ہیں، تو مجھے ایذا کیوں دیتے ہو؟ یا قوم لم تؤذوننی وقد تعلمون، اور جب کہ تمہیں معلوم ہے انی رسول اللہ الیکم، میں تمہارے پاس اللہ کی طرف سے رسول، سچے رسول بن کر تشریف لایا ہوں۔ Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Maulana Habibullah Rouhani Official. اب میرے دوستو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابی کا جانثاری دیکھیں، قوم موسیٰ کی برخلاف حضور علیہ السلام کی صحابہ کی جانثاری کی واقعات تاریخ بڑی پڑی ہے۔ رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بدر کے موقع پر مہاجرین سے بار بار یہ مشورہ لینے کے اعلان کرتے رہے کہ آپ لوگ کیا کہتے ہو جنگ بدر کے متعلق، کہ جنگ شروع کی جائے؟ تو حضرت ابوبکر صدیق عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگا، یا رسول اللہ، آپ برحق نبی، اللہ کی سچے نبی، آپ نے جو کچھ لے کر آئے وہ سچی ہے، اور اسی کے اوپر روا دوا رہا۔ اسی میں حضرت مقداد بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے آپ کو جو راہ دکھائی ہے اس پر آپ رواں دوا رہے ہیں، ہم آپ کے ساتھ ہیں، خدا کی قسم ہم آپ سے وہ بات نہیں کریں گے جو بنی اسرائیل اپنے نبی سے کہتے تھے کہ جاؤ تم اور تمہارے خدا جا کے ان سے لڑو، لیکن ہم نہیں کہیں گے۔ پھر بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم اعلان کرتے رہے، بار بار فرماتے رہے کہ آئے نبیوں مجھے مشورہ دو، آپ کا اشارہ ہے انصار کی طرف، یہ مہاجرین میں سے ابوبکر صدیق اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرما دی، اور مقداد بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی فرما دیا۔ اب ان میں سے سعد بن معاذ اور سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ دونوں بھی کہنے لگا، یا رسول اللہ، ہم تو آپ پر ایمان لائے ہیں اور آپ کی تصدیق کیا اور گواہی دی کہ جو کچھ آپ لے کر آئے وہ برحق ہے، اگر آپ ہمیں حکم دیں تو ہم، اور گواہی بھی ہے آپ کی، اگر آپ ہمیں حکم دیں گے تو ہم اپنے گھوڑے سمندر میں ڈال دیں گے، اور ہم آپ کے حکم کی ہر حکم کی تعمیل کریں گے، اور ہر مشکل سے مشکل مہم پر جانے کے لیے تیار ہے۔ یہ ابو عبیدہ اور حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا۔ یہ سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر خوشی کا لہر دوڑ گئی اور اعلان جنگ فرما دیا اللہ کے رسول نے غزوہ بدر کی۔ اب موسیٰ علیہ السلام کی واقعہ کو دیکھیں میرے دوستوں، فرمایا وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ لِمَ تُؤْذُونَنِي وَقَدْ تَعْلَمُونَ أَنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ۔ اے میرے قوم، تم لوگ مجھے اذیت کیوں دیتے ہو، تکلیفیں کیوں دیتے ہو، مجھے پریشان کیوں کرتے ہو؟ تمہیں تو معلوم ہے کہ میں اللہ کے سچے نبی، اللہ کے سچے رسول بن کر تمہارے پاس تشریف لے کر آیا ہوں، اللہ نے مجھے بھیجے ہیں، تو مجھے ایذا کیوں دیتے ہو؟ یا قوم لم تؤذوننی وقد تعلمون، اور جب کہ تمہیں معلوم ہے انی رسول اللہ الیکم، میں تمہارے پاس اللہ کی طرف سے رسول، سچے رسول بن کر تشریف لایا ہوں۔ اللہ نے پھر دوسری جگہ پر محمد کو کہہ دیا، لا تکونوا کالذین آذوا موسیٰ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امتیوں سے خطاب ہے کہ تم بھی ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جنہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو تکلیف پہنچائی۔ میرے دوستوں اسی طریقے سے آگے دیکھیں، پھر فرمایا کہ ہمیشہ موسیٰ علیہ السلام کا پردہ رہتے تھے۔ ایک دفعہ اسے ہوا یہ لوگ کہنے لگا کہ موسیٰ علیہ السلام کو فنا بیماری ہے، یعنی ادرا کی بیماری، جس کا پوتا پھول جاتی ہے، پانی بھر جاتی ہے، یا پیپ آ جاتی ہے، یہ چربیاں آ جاتی ہیں، اس کو آپریشن بھی ہوتا ہے، تو یہ بیماری ہے۔
تو موسیٰ علیہ السلام کے عادت مبارکہ تھے ہمیشہ باپردہ نہاتے تھے، وہ سارے ننگے ہو کر نہاتے تھے، لیکن موسیٰ علیہ السلام کبھی ننگا نہیں ہوتے تھے۔ ایک دفعہ ایسے ہوا، وقت ہو گیا، موسیٰ علیہ السلام دریا میں نہانے گئے، پتھر کے اوپر اپنا کپڑا رکھا، وہ پتھر لے بھاگے موسیٰ علیہ السلام کے کپڑے کو، بولے میرے کپڑے بکتے رہے۔ اتنا دیر میں سب نے دیکھ لیا کہ موسیٰ علیہ السلام اس الزام سے پاک ہے، تو فبرأہ اللہ مما قالوا، اللہ نے بری کر دیا اس الزام سے کہ نہیں اس قسم کی کوئی بات نہیں ہے۔ آپ دیکھو میرے دوستوں، ایک مرتبہ غزوہ حنین میں رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم مال غنیمت تقسیم فرما رہے تھے، تو اس میں سے ایک بندہ اٹھ کے یا رسول اللہ آپ انصاف سے تقسیم کریں۔ اللہ کے رسول نے فرمانے لگا کہ میں انصاف سے تقسیم نہیں کروں گا تو اور کون انصاف سے تقسیم کریں گے، جبکہ اللہ اس کی فرشتہ بھی مجھے امین سمجھتے ہیں۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا، اللہ کے رسول کو بڑی تکلیف پہنچے، پھر فوری طور پر اللہ کے رسول کہنے لگا کہ رحم اللہ موسیٰ لقد اوذی بأکثر من ھذا فصبر، اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام پر رحم فرمائے اور ان کو اس سے بھی زیادہ تکالیف دی ہے موسیٰ علیہ السلام، مگر انہوں نے صبر کیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے قوم سے فرمایا کہ تم مجھے تکلیف دیتے ہو، اللہ کہ میں اللہ کے رسول ہوں، مجھے کیوں اذیت پہنچاتے ہو؟ پھر فلما زاغوا زاغ اللہ قلوبہم، آگے فرما رہے اللہ نے ان کی دلوں کو ٹیڑھا کر دیا۔ یہ ہمیشہ ٹیڑھا، میرے دوستوں جب یہ ٹیڑھے پن میں چلنے لگا تو اللہ نے ان کی دلوں کو اور ٹیڑھا کر دیا اور سخت کر دیا، ایسے سخت کی کہ ختم اللہ علی قلوبہم، کہ ان کی دلوں کے اوپر تھپکی لگا دی۔ آپ یہ سمجھنے والے نہیں ہیں، یہ ان کی دلوں کے اندر رحم نہیں ہوتی ہے میرے دوستوں، پتھر بھی ہے، جیسے دیکھ رہے ہو نا اسرائیل والے فلسطینیوں کو، بچیوں کو، عورتوں کو کیسے قتل کر رہے ہیں، تو یہ دل کی سخت پتھر دل کی مالک ہے، اسی وجہ سے ان کی دلوں کے اندر رحم نہیں آتی ہے۔ یہ اللہ نے پہلے فرما دیا اپنے قرآن کے اندر ہی 1400 سال پہلے سے بتا دی ہے کہ یہ وہ قوم ہے کہ ان کی دل پتھر ہے اور ہمیشہ ٹیڑھا رہتا ہے، یہ پتھر دل ہے جس کی وجہ سے ان کی دلوں کے اندر رحم نہیں آتی۔ آج جو مسلمانوں کو عام قتل کر رہے ہیں، عورتوں کو اور بچوں کو قتل کر رہے ہیں، میرے دوستوں آپ یہ دیکھ رہے ہیں۔ اللہ ہم سب کو، میرے دوستوں ہمیں موسیٰ علیہ السلام کی قوم جیسے حرکت نہ کرنے کی اور رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنے، اللہ کے حکم مننے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔